بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ آپ کا نام یونس بن متی علیہ السلام ہے۔ قرآن مجید میں آپ کو یونس، ذو النون اور صاحب الحوت کے القابات سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ القابات اس عظیم آزمائش کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مچھلی کے پیٹ میں رکھ کر اپنی رحمت، قدرت اور تربیت کا مظاہرہ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت عراق کے قدیم شہر نینوا کی طرف ہوئی، جو دجلہ کے کنارے آباد ایک بڑی اور خوشحال بستی تھی۔ اس قوم کے لوگ بت پرستی، ظلم اور اخلاقی بگاڑ میں مبتلا تھے اور اللہ واحد کی عبادت سے منہ موڑ چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے طویل عرصے تک اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلایا۔ آپ انہیں سمجھاتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر وہ اپنی روش سے باز نہ آئے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، مگر قوم کی اکثریت نے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق بھی اڑایا۔ مسلسل انکار اور سرکشی نے حضرت یونس علیہ السلام کے دل کو رنجیدہ کر دیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ قوم ہدایت قبول نہیں کر رہی تو آپ اس گمان کے ساتھ بستی سے روانہ ہو گئے کہ اب ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ذو النون ناراض ہو کر چلے گئے اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر گرفت نہ فرمائے گا۔ مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ یہ نافرمانی نہیں تھی بلکہ ترک اولیٰ تھا، یعنی نبی کے بلند مقام کے اعتبار سے ایک اجتہادی لغزش جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خصوصی تربیت فرمائی۔ نینوا سے نکلنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام سمندر کے کنارے پر پہنچے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ ابتدا میں سفر پرسکون تھا، مگر کچھ ہی دیر میں سمندر میں شدید طوفان آ گیا، لہریں بلند ہو گئیں اور کشتی بوجھ کی وجہ سے ڈولنے لگی۔ اس زمانے کے دستور کے مطابق ملاحوں نے قراندازی کا فیصلہ کیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ یہ مصیبت کس کی وجہ سے آئی ہے اور کس شخص کو سمندر میں ڈالا جائے۔ قرعہ ڈالا گیا اور ہر مرتبہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کا نام نکلا۔ تیسری مرتبہ بھی جب قرعہ آپ ہی کے نام کا نکلا تو آپ نے اللہ کی مشیت پر راضی ہو کر خود کو سمندر میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ محض ایک حادثہ نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت کے تحت پیش آیا۔ صحیح بخاری اور دیگر معتبر کتب حدیث و تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی مچھلی کو حکم دیا کہ وہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لے مگر ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ چنانچہ مچھلی نے آپ کو نگل لیا، مگر نہ آپ کی ہڈی ٹوٹی نہ گوشت کو کوئی گزند پہنچی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی حفاظت میں رہے۔ اس وقت آپ پر 3 اندھیروں کا احاطہ تھا، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ اسی حالت میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی لغزش کا احساس ہوا اور آپ نے مکمل عاجزی، ندامت اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ قرآن مجید میں بیان ہوا ہے کہ آپ نے یہ دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھی مصیبت میں اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک
مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ ذکر الہی بندے کو سخت ترین آزمائش سے بھی نجات دلا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور مچھلی کو حکم دیا کہ وہ انہیں ساحل پر اگل دے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام ساحل پر آئے تو اس وقت آپ انتہائی کمزور ہو چکے تھے، جسم میں حرکت کی طاقت نہ تھی اور دھوپ و تنہائی نے حالت مزید نازک کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے آپ پر کدو کا پودا اگایا، جس کے بڑے بڑے پتے آپ کے لیے سایہ بن گئے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ کدو کے پودے میں ایسی تاثیر ہے کہ اس سے مچھر اور کیڑے دور رہتے ہیں اور یہ جسم کو قوت پہنچاتا ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کے دل کو بھی سکون عطا فرمایا۔ دوسری طرف نینوا کی قوم نے جب آسمان پر عذاب کی نشانیاں دیکھیں تو ان کے دل بدل گئے۔ وہ سب کے سب اجتماعی طور پر ایمان لے آئے اور سچی توبہ کی۔ مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ جانور بھی الگ الگ کر دیے گئے، اور سب نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور وہ عذاب جو قریب آ چکا تھا ٹل گیا۔ قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا گیا ہے کہ قوم یونس وہ واحد قوم ہے جسے ایمان لانے پر دنیاوی عذاب سے نجات دی گئی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام مکمل صحت یاب ہو کر اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو انہوں نے ایک بدلی ہوئی قوم دیکھی۔ وہی لوگ جو پہلے حق کا انکار کرتے تھے اب ایمان، اطاعت اور عاجزی کا پیکر بن چکے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دوبارہ اپنی نبوت کا فریضہ انجام دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یونس علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں یونس بن متی سے بہتر نہیں ہوں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام انبیاء کرام اللہ کے نزدیک قابل احترام اور بلند مرتبہ ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا یہ مکمل واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر حال میں بندے کے ساتھ ہوتی ہے۔ دعا اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتی ہے اور سچی توبہ فرد ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ یہ واقعہ ایمان والوں کے لیے صبر، رجوع الی اللہ اور امید کا ہمیشہ زندہ رہنے والا پیغام ہے۔